1880s میں ایک فرینچ کنسٹرکشن ٹیم کی ناکامی کے بعد امریکہ نے 1904 میں پاناما استھمس کے 50 میل کے فاصلے پر ایک کینال کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ چیف انجینئر جان سٹیونز نے ماڈرن ٹیکنیک وضع کی اور سی لیول سے ایک نہر تعمیر کرنے کا ڈیزائن تیار کیا۔ ان کے جانشین لیفٹیننٹ کرنل جارج واشنگٹن گوتھلز نے ایک سخت پہاڑی سلسلے کی کھدائی کی کوششوں کو تیز کیا اور ڈیموں اور نالوں کی عمارات کی تعمیر کی نگرانی کی۔ پاناما کینال 1914 میں کھول دی گئی۔ دنیا کی اس مشہور کینال کی ایڈمنسٹریشن کو 1999 میں امریکہ سے پاناما کو منتقل کر دیا گیا۔ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کو ملانے کے لیے پاناما استھمس کے پار پانی کا راستہ بنانے کا خیال کم از کم 1500 کی دہائی کا ہے۔ جب اسپین کے کنگ چارلس I نے اپنے گورنر کو چارجز ریور کے قریبی علاقوں کا سروے کرنے کا حکم دیا، اس وقت پہاڑی علاقے، جنگلات کی موجودگی اس کی تعمیر میں مشکلات پیدا کر رہے تھے اور یہ ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی یورپ کو ایسٹرن ایشیا سے ملانے کا خیال زندہ و تابندہ رہا۔ بالآخر فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے اس کام کی تعمیر شروع کی۔ مصر میں سوئز کینال بنانے والی کمپنی نے 1880 میں اس منصوبے کو شروع کر دیا۔ امریکہ کے کینال کمیشن کے مباحثے اور تھیوڈور روزویلٹ کے دباؤ کے بعد امریکہ نے کینال زون کے فرانسیسی اثاثے $40 ملین کے عوض خرید لیے۔ 6 نومبر 1903 کو امریکہ نے ڈیموکریٹک پاناما کو تسلیم کر لیا اور 18 نومبر کو ایک ٹریٹی سائن کی گئی۔ اس ٹریٹی سے پاناما کینال زون کی مستقل اونرشپ امریکہ کو دے دی گئی۔ اس کے بعد پاناما کو 9 سال بعد $10 ملین اور $2,50,000 سالانہ آمدن کی مد میں دیے گئے۔ پاناما کینال ایک لاک ٹائپ کینال ہے جس کی اونرشپ اور ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پاناما کے زیر انتظام ہے۔ پاناما کینال اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے پاناما کے تنگ استھمس کے ذریعے ملاتی ہے۔ پاناما کینال کی لمبائی تقریباً 82 کلومیٹر یا 51 میل ہے۔ اس کی تعمیر 1 اگست 1914 میں مکمل ہوئی تھی اور پاناما کینال کو 15 اگست 1914 کو آفیشلی اوپن کر دیا گیا تھا۔